السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، ویسے تو ساری بیماریاں تکلیفیں جو کچھ ہمیں پیش آتی ہیں، ایمان والا ہونے کی وجہ سے وہ ساری تکلیفیں ساری بیماریاں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ان بیماریوں سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو کچھ انسان کو، ایمان والے کو جو کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں وہ سب ایمان والے کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگرچہ حقیقت میں وہ ہمیں لگتا ہے کہ تکلیف ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے آخرت میں ہمیں اس کا کافی اجر ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا اس کا۔ ابھی اگر تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں راحت دیں گے انشاءاللہ، اور اس مصیبت کی وجہ سے آخرت میں جو اجر دیں گے اس اتنا کہ ہم اس کا تو شماری نہیں کر سکتے۔ ان تکلیفوں میں ایک تکلیف ہے بخار کا آنا، ایک بیماری ہے۔ ویسے ساری بیماریوں کے فضائل ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، یہ جو بخار ہے نا، اس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بتائی ہے۔ عجیب بات ہے یہ۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی، روایت کا نمبر ہے 6559 6559۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر دیکھا آپ کو، تو آپ کو شدت کا بخار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی آپ کو تو بہت زیادہ سخت بخار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بخار آتا ہے جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو آتا ہے، یعنی ڈبل بخار آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو اجر بھی ڈبل ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اجر بھی ڈبل ملے گا۔ جب تکلیف ڈبل پہنچی ہے تو اجر بھی ڈبل ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ بخار میں اجر ملتا ہے اور کافی اجر ملتا ہے۔ مسلم شریفی کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے۔ تو ان کے گھر جب پہنچے، عیادت کے لیے یا کسی کام سے گئے ہوں گے، تو وہ کانپ رہی تھی، ایسا ان کے بدن پر رعشہ طاری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما لکی تزفزفین، کیا ہوا تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ الحمہ، مجھے بخار آ گیا ہے، لا بارک اللہ فیہا، اور اس کے بعد بخار کو بددعا دے دی ان صحابیہ نے کہ اللہ بخار میں برکت نہ دے، لا بارک اللہ فیہا، یعنی ان صحابیہ نے گویا کہہ لو کہ بخار کو بددعا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسب الحمہ، بخار کو برا بھلا مت بولو، فإنہا تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ یہ بخار کو برا بھلا مت بولو، بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو، مسلمانوں کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بخار کی وجہ سے ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں مصائب کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ سب ہے، یہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو ان بیماریوں میں، پریشانیوں میں واویلا نہ کریں، صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ سے ہمیں عافیت مانگنا ہے، بیماری مانگنا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بخار کی فضیلت ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخار دے دے، نہیں، ہمیں مانگنا عافیت ہے۔ لیکن اگر مصیبت آ جاوے، بیماری آ جاوے، کسی لائن سے تکلیف اور پریشانی پہنچ جاوے، تو ہمیں صبر کر کے ثواب کی اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور بیماروں کو اس بیماری پر جو ملنے والا اجر ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔